آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ میری درخواست پر آج تشریف لائے. یونین کونسل 45 اور یونین کونسل 44 کے دوست ہیں جو آج کی اس میٹنگ میں آپ شامل ہیں. ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ وہ دوست ہیں جو از خود رضاکارانہ طور پر خیر سگالی، انسانیت کی خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے کہنے پر آپ ڈائریکٹ ٹائیگر فورس میں آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. یونین کونسل 45 میں میرے ریکارڈ میں 142 ایسے دوست ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں، اور یونین کونسل 46 میں 115 ایسے حضرات ہیں، خواتین و حضرات جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے یہ ٹائیگر فورس پورے ملک میں قائم ہو رہی ہے اور اس میں 10 لاکھ خواتین و حضرات شامل ہو چکے ہیں، جس میں وکیل ہیں، جس میں ڈاکٹر ہیں، جس میں انجینئر ہیں، جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جس میں NGO کے لوگ ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں ٹیچرز ہیں، جس میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں، جس میں ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں. یعنی کہ ہر مکتبہ فکر کے دوست از خود پاکستان کے اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. مشکل وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس نے پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. 209 ملک اس سے متاثر ہو چکے ہیں. 80 لاکھ سے زیادہ لوگ، اب تقریباً 85 لاکھ لوگ کورونا کے مریض ہو چکے ہیں. 4.5 لاکھ سے اموات بڑھ گئی ہیں. اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں 3000 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں کورونا کی وجہ سے. ایک ویسے طبی موت آ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا وہ تو اور چیز ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے 3000 سے زیادہ اموات اور 1.5 لاکھ سے زیادہ مریض. یہ ہے بیماری کی وسعت. اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جس میں سول اور فوجی حکام مل کر روزانہ کی بنیاد پر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی صورتحال کیا ہے، ہمارے انتظامات کیا ہیں، ہم نے کیا کیا حکمت عملی اپنانی ہے. کل وزیر اعظم وہاں تشریف لے گئے تھے اور ان کو انہوں نے بریفنگ دی عمران خان صاحب کو، جس میں ہمارے اعلیٰ فوجی حکام بھی موجود تھے، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ بھی موجود تھے اور دیگر سینئر فوجی حکام بھی اس میں شامل تھے. اس سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 8 ہفتوں میں پاکستان پر کورونا کا مزید دباؤ پڑے گا. یعنی کہ مریض بڑھیں گے، اموات زیادہ ہوگی اور یہ ملے گا. گراف جو ہے جو چڑھ رہا ہے یہ اگلے 8 ہفتے مزید چڑھے گا، پھر یہ فلیٹن ہوگا اور پھر یہ نیچے آنا شروع ہوگا. اب اگر یہ حقیقت ہے جو کہ ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچاؤ کیسے حاصل کرنا ہے. ہم نے اپنے کنبوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو کس طرح بچانا ہے اس موسمی مرض سے. اس کے لیے ہمیں ایک مربوط حکمت عملی اپنانی ہوگی. اس کے لیے ہمیں SOPs، احتیاطی تدابیر جو ہے
ان کا سہارا لینا ہوگا اور ہمیں حکومت سے ہٹ کر ٹائیگر فورس کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ چنانچہ اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک والنٹیئر فورس قائم کی ہے، اور آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے اللہ تعالیٰ اس سرکار خیر میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اللہ اور اس کا حبیب اس کا آپ کو اجر دے، اور اس کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے رب العالمین آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو رزق میں ڈال کے۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہماری آپ سے اس ٹائیگر فورس سے توقعات کیا ہے؟ NA 156 جس سے میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، کل ہم نے 30 یونین کاؤنسل ہے میرے حلقے، ایک یونین کاؤنسل کے ساتھ میری میٹنگز مکمل ہو چکی ہیں، میں کمان پہ لے چکا ہوں اور وہ اپنا نقطہ نظر مجھے بتا چکے ہیں، اور اب ہم نے NA 157 جس کے زید کوئی صاحب آپ کے MLA بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کام کا آغاز کیا ہے۔ آج سے 2 روز پہلے آپ کی یونین کاؤنسل 53 کا ہم نے اجلاس چلایا تھا، اور آج یونین کاؤنسل 45 اور 46 کا دوستوں کا، کرم فرماؤں کا، موشنوں کا اجلاس بیٹھ ہے۔ ہماری آپ سے توقعات 5-6 ہیں، اور اگر آپ یہ کر دیں تو آپ اپنے علاقے کی، آپ اپنے محلے کی، آپ اپنی کنبے کی، برادری کی خدمت کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو آپ نے آگاہی دینی ہے۔ SOPs کیا ہے؟ SOPs کا نفاذ کیوں ضروری ہے؟ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائیں ضرور جائیں، تو احتیاط کہاں برتنی ہے؟ صف بندی کیسے ہونی چاہیے؟ نمازیوں کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہو رہے ہیں تو ماسک پہننا کیوں ضروری ہے؟ کہ میں آیا ہوں آپ کے سامنے ماسک پہن کے، اب کیونکہ میں اکیلا ہوں کمرے میں، رش نہیں ہے، تو میں نے ماسک اتار دیا۔ اگر آپ بھیڑ میں بیٹھے ہیں تو جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے وہ سمجھداری کر رہے ہیں، جنہوں نے نہیں پہنا ہوا ان کو پہننا چاہیے تھا اپنے بچاؤ کے لیے۔ یہ ضروری ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، کہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مطلب ہے کہ آپ پر کوئی جبر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہے۔ خدا خواستہ آپ میں سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے، میں متاثر ہو جاتا ہوں، میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو متاثر کروں گا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میری وجہ سے ان کو لگ جائے گا۔ تو میں کون سی خدمت کر رہا ہوں؟ اپنی یا اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنی گلی والوں کی؟ میں کوئی خدمت نہیں کر رہا۔ اس لیے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ دیکھو ہم ایک کنبہ ہے، ایک یونین کاؤنسل کے دوست ہیں، سب کو بائی نیم جانتے ہیں، چہرے سے پہچانتے ہیں، ہمارے بچے مشترکہ اسکولوں میں جاتے ہیں، ہم ایک ہی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، بازار ایک ہی ہے جہاں سے جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم خود متاثر ہو جائیں گے، میری گلی متاثر ہوگی، میرا محلہ متاثر ہوگا، میرا گھر متاثر ہوگا۔ تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے بیٹا وہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، آگاہی دینی ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے ہاں ہماری آبادی کا بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں، کیا ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، پروپیگنڈا نہیں ہے، لوگ مرے ہیں، لوگ بیمار ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں،
اس لیے ضروری ہے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہسپتال تک ہمیں لوگوں کو لے جانا پڑے. تو ایک چیز. دوسری چیز جو آپ سے ہم درخواست کریں گے اور ٹائیگر فورس کو ذمہ داری دیں گے وہ ہے دوسری چیز جو ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے, کرونا کی وجہ سے, یہ نہیں کہ ویسے بے روزگار ہے. جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا فیکٹری بند ہو گئی, بے روزگاری ہو گئی. کسی ہوٹل میں تھا, ہوٹل بند پڑے ہیں, بے روزگاری ہو گئی. میرج ہال میں کام کرتے تھے, اب میرج ہال بند ہے. یہ تو ہم نے ریکویسٹ کر کے اسپیشلی کھلوایا آپ کے لیے. یہ تو میرج ہال کو پابندی ہے, میرج ہال بند ہے تاکہ جا کے فنکشن ہوتے تھے, آج کل نہیں ہو رہے. کوئی کسی اور جگہ اسکول میں ٹیچر تھا, پرائیویٹ اسکول سارے بند ہیں, سرکاری اسکول بھی بند ہیں, تو وہ بے روزگاری ہو سکتی ہے. سرکاری اسکول کے لوگوں کو تو دونوں تنخواہیں نہیں مل رہی, پرائیویٹ والے کہیں شادی کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں, ہم نے اسکیم بنائی ہے کہ ان کی مدد کی جائے. جیسے ہم نے جو بالکل معاشرے میں غریب طبقہ ہے, جو غربت کی لکیر کے نیچے رہتے ہیں, ہم نے ان کے لیے عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے احساس. اب احساس پروگرام کے ذریعے ہم 1.60 کروڑ کنبوں کو, ایک کنبے کی اوسطاً آبادی ہے 7.2, 1.7 کروڑ, یہ تقریباً 10 کروڑ لوگ بنتے ہیں جن کو یہ جو کیش اسسٹنس 12 ہزار کی کنبہ دی جا رہی ہے وہ شفاف طریقے سے احساس سیکٹر میں ہتھیلی پہ پیسے رکھے جا رہے ہیں. کوئی 2 نمبری پیپلز پارٹی کے دور میں پچھلے دوروں میں ہوتا رہا ہے کہ ڈاکیا نے مار دیا, کسی نے اور دے دیا, وہاں سے کچھ آیا اپنی جیب میں رکھ لیا. نہیں, بایو میٹرک سسٹم ہے, انگوٹھے کے ذریعے کچھ چیک کرتے ہیں, کرائٹیریا میں جو اترتا ہے ان کو پیسہ مل جاتا ہے. اور لاکھوں لوگوں کو یہ تقسیم ہو چکا ہے. 100 ارب سے زیادہ پیسہ تقسیم ہو چکا ہے, 1 کروڑ سے زیادہ کنبوں کو مل چکا ہے اور کام جاری ہے. اور یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے جس کو دنیا نے سراہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کی تعریف کی ہے کہ اتنا شفاف اور اتنا جامع پروگرام کسی ملک میں کسی نے نہیں کیا. تو تحریک انصاف کی حکومت نے اور آپ کی پارٹی نے یہ پروگرام تعریف کروایا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے یہ جو کرونا سے بے روزگار ہے ان کی آپ نشان دے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپلائی کرے گا تو مل جائے گا. جیسے احساس میں سب کو نہیں ملا, صرف اس کو ملا جو کرائٹیریا پہ آیا. کسی ایم ایل اے ایم پی اے کی سفارش نہیں چلی, اس میں کسی وزیر کی سفارش نہیں چلی, میرٹ پہ کیا جو آیا تو ملا, اس کو میسج آیا, اس کا نہیں آیا, اس کا نہیں آیا. اسی طرح یہ جو کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوا اس کو ثبوت دینا ہوگا کہ واقعی وہ کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہے, اور انشاءاللہ ان کو معاوضہ بھی دیا جائے گا. میرے دوستوں, دوسرا کام ہے آپ ان کی نشاندہی کریں اور ان کو رجسٹر کرائیں. تیسری چیز جو آپ سے درخواست کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ٹائیگر فورس اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے وہ ہے, ہم نے ایک کیمپین لانچ کی ہے, اس کا نام ہے کلین اینڈ گرین پاکستان. کلین سے مراد صاف اور گرین سے مراد سرسبز. اس کے لیے صفائی کی ترکیب اس لیے کی جا رہی ہے کہ جتنی صفائی ہوگی, ہاتھ صاف ہوں گے, جسم صاف ہوگا, کپڑے صاف ہوں گے, ماحول صاف ہوگا, تو اس کا پھیلاؤ اتنا محدود ہو جائے گا. جتنی آلودگی ہوگی اتنے اس کے پھیلنے کے چانسز کرونا کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو صفائی بہت ضروری ہے. ویسے بھی اچھی بات ہے, سنت بھی ہے, اور اپنا محل وقوع جو ہے صاف ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم نے ایپ بھی بنائی ہے, اس کو آپ کی ہیلپ بھی.
سبز ہے، گرین. گرین پاکستان میں آپ اگر شجرکاری کرتے ہیں اور اگلا مہینہ آنے والا ہے ساون کا، شجرکاری ہوتی ہے، تو اس سے آپ اپنے محلے کی، اپنی ضرورت کونسل کی شکل بدل دیں گے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں کی آبادی ہے ہر یونٹ کونسل کی، کئی ہزار گھر ہوں گے. ہر گھر والا صرف ایک پودا لگا لے، زیادہ نہیں، ایک پودا اپنے گھر کے آنگن پہ لگا لے، کسی جگہ خالی پہ لگا دے، اور وہ درخت بن جائے، اس کا سایہ ہوگا، اس سے آکسیجن پیدا ہوگی، آپ انہیل کریں گے، سانس لیں گے، ایئر پولوشن کم ہو جائے گی. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، علاقے کو بھی فائدہ ہوگا. سب میں بیٹھ سکیں گے، تازی ہوا. تو یہ گرین پاکستان اور وہ کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا. آپ اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرے گا. یہ ہے تیسری چیز. چوتھی چیز، ہم نے بجٹ میں جو یوٹیلیٹی اسٹورز تھے وہ ٹکارا ہو کے رہ گئے تھے، ہم نے ان کو بحال کیا. بجٹ میں ایک خطیر رقم اضافی 50 ارب کی ان کے لیے مختص کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کہ کنٹرول ریٹ پر لوگوں کو جو روزمرہ کی ضروریات ہے، آٹا، چینی، دال، وہ دستیاب ہو. اب اس یوٹیلیٹی اسٹور کو ہم نے تو پیسہ دے دیا، کیا وہ آگے وہاں مال بھی موجود ہے؟ کیا آگے وہاں صحیح وہ ریٹ بھی چارج کر رہے ہیں جو سرکاری ہے، یا اس میں بھی گپے کر رہے ہیں جیسے آٹے میں، چینی میں لوگوں نے زیادتی کی ہے، ناجائز منافع کمایا ہے، 26 روپیہ اضافی فی کلو چینی کا لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے. پیٹرول حکومت نے سستا کیا، پورے برے صغیر میں سب سے سستا پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل ہم نے کیا. 45 روپے فی لیٹر پیٹرول کم کیا، 47 روپے فی لیٹر ڈیزل کم کیا. 11 لوگوں نے غائب کر دیا، ہوڈنگ کر دی، تخیر اندوزی ہو گئی. تو ہم نے جو فیصلہ کیا بجٹ سے کاٹ کر نیچے ریٹ نیچے کر کے، تاکہ عام شہری کو فائدہ ہو. جب پیٹرول سستا ہوگا تو کرایہ سستی ہوگی، کاسٹ آف پروڈکشن سستی ہوگی، اور اشیاء جو ہیں ان تک تو جو بینکوں کا ریٹ آف انٹرسٹ تھا، مارک اپ تھا، وہ 14% تھا، وہ اب کم کر کے 8% پہ لے کر آئے ہیں. اس لیے تاکہ کاروبار کو بھی سہولت ہو اور اس کا مہنگائی پہ بھی امپیکٹ ہو، مہنگائی کم ہو. جب ڈیزل ہوگا، بوروئنگ کا ریٹ سستا ہوگا بینکوں کا، تو فائدہ ہوگا. کمرشل جو کنزیومرز تھے ان کو ریلیف دیا ہے کہ ان کے بجلی کے بلوں میں 3 مہینوں کا گورنمنٹ نے کہا ہم اٹھائیں گے. جو چھوٹے والے ہیں کمرشل یونٹس، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کئی بڑے کارخانے دار تھے جو کہہ رہے تھے ہم پہ دباؤ آ گیا، کورونا کی وجہ سے ہمارا مال باہر نہیں جا رہا. آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان نہیں، باہر کی دنیا بھی تو متاثر ہوئی ہے، برآمدات متاثر ہوئی ہے، ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہے. تو ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو بے روزگار نہ کرو. جو آپ بینکوں سے آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا اور اس کی قسطیں ادا کرنی تھی، ہم اس میں آپ کو چھوٹ دے دیتے ہیں، 1 سال کی رعایت دلوا دیتے ہیں، تاکہ آج کل آپ کا کاروبار دباؤ میں ہے، دباؤ سے نکل آئے. تو اللہ کرے آپ کی طاقت ہو جائے دینے کی تو آپ دے دینا. تو آپ لوگوں کو نہ نکالو، بے روزگار نہ کرو، اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ انصاف روزگار اسکیم کی ہے. میں اتنا بتا رہے گا کہ صرف 4% پہ وہ لوگوں کو مل سکے گا تاکہ وہ روزگار اپنے بدل آپ اپنا سیلف امپلائڈ ہو سکے. اب سرکاری لوگوں کو سرکاری ملازمت کتنی دے سکتے ہیں؟ سرکار کو تنخواہ دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے جو مالی حالات ہو گئے. کورونا نے صرف اگر دیکھا جائے کہ جو مالی سال کی شروع کو ختم ہوگا 900 ارب روپے کا ٹیکسوں میں نقصان ہوا ہے، کیونکہ کاروبار بند تھے، الیکشن نہیں ہو سکی، سب کچھ بند تھا، معیشت کا پہیہ بند تھا. 900 ارب کا دھکا لگا ہے. وہ 900 ارب جو اگر ہوتا تو آپ پر، اسکولوں پر، پانی پر، بجلی پر خرچ ہو سکتا تھا.
آپ کی معیشت کو جو سکڑی ہے کورونا کی وجہ سے 3,000 ارب کا دھکا لگا ہے ان 4 مہینوں میں. صرف 4 مہینوں میں فروری، مارچ، اپریل، مئی اور اب جون، 4 مہینے 3,000 ارب. تو اب حکومت کو دباؤ میں آئے گی. ہم تو حد الوسع کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کی، سپورٹ کرنے کی، لیکن ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں اور ان محدود وسائل کے اندر ہماری کوشش ہے کہ جتنی ہو سکے لوگوں کی مدد کی جائے. تو ایک یہ ہے کہ جنرل اسٹورز پر کون نگاہ رکھے گا؟ ٹائیگر فورس. اچھا بھائی وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے، وہاں بدتمیزی نہیں کرنی، یہ پی ٹی آئی کا شیوا نہیں ہے گالی گلوچ، یہ کر وہ کر گربان پکڑ نہیں. آپ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، نوجوانوں کی اکثریت ہے، تبدیلی رضاکار ہیں. آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، برباد معاشرے کو سدھارنا ہے، بگڑے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہو جانا. ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے پگڑی اچھال پروگرام، اس کا حصہ نہیں بننا آپ نے، اور انشاءاللہ نہیں بنے گے. مجھے یقین ہے آپ کی تربیت، آپ کا گھر اچھا ہے اور آپ نے اچھی سوچ سے آگے بڑھنا ہے. تو آپ نے نشاندہی کرنی ہے. اس نشاندہی پہ ہم سرکاری اہلکاروں کو، انتظامیہ کو کہیں گے اور وہ قانونی طریقے سے چارہ جوئی کریں گے تاکہ آپ کو ہیلپ بھی ہو سکے اور کوئی ہم وہاں نقص عمل بھی پیدا نہ ہو. 8ویں چیز جو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹائیگر فورس جس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ ہے اب دیہاتوں کے شہری مسئلے ہیں تعلیم. اب زین کے حلقے میں 157 میں بہت سی یونٹ پوسٹیں ایسی ہیں جو دیہاتی ہیں. وہاں کا لوگوں کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے اور آپ نے دیکھا کہ 40 سال کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے اس شدت کے ساتھ. ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آپ نے، اخبارات پہ پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پاس کوئی وہاں لوگ ہوں گے جو نشاندہی کریں گے کہ میرے پودے میں، میرے چک میں یا میرے چاہ پر یا گسرائی کی اجازت میرے خون پہ کہ وبا ٹڈی دل آ گئی ہے. وہ تو سیسن نشاندہی کرے سے اساں خدا تدارک میں سور نظامیہ کو آپ اسپرے کرو، سنبھالو، لکھو، تو اس میں بھی اس کے کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کیا ہے 156 میں 57 میں. میں نے تو آپ کی ضرورت کے مطابق منظور کروا دیا، ٹھیکہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا. اب میرے پاس تو ذمہ داریاں بہت ہیں، میں فارغ تو نہیں بیٹھا. کچھ لوگ تو فارغ ہیں، صرف یا کچھ لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایم ایل اے یا پی اے. میرے پاس ایم ایل اے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ہیں کہ میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، میرے پارٹی کے معاملات بھی دیکھیے. میں پارٹی کا قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں، خان صاحب بھی ہوتے تو اسمبلی کے معاملات بھی مجھے دیکھیے. الائنس ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کا جواب بھی دینا ہے اور الائنس کے ساتھ رابطے بھی رکھنی ہے، چیزیں کرنی ہے، سمجھانا ہے، ملانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، وہ بھی مجھے کرنا ہے. دفتر خارجہ کی فائلیں ہیں وہ بھی مجھے دیکھنی ہے. ملک کے بعد دورے کرنے ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے، پاکستان کی وکالت کرنی ہے، وہ بھی مجھے ٹائم دینا ہے. اب دن تو ہفتے میں 7 ہوتے ہیں اور گھنٹے دن میں 24 ہیں. میں 25 بھی نہیں کر سکتا اور دن ایک پڑھا بھی نہیں سکتا. تو اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے مجھے سب کچھ کرنا ہے. شادی غنی بھی کرنی ہے، دکھ سکھ میں بھی شامل ہونا ہے، ذاتی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. تو میرے بھائی کس طرح ممکن ہو سکے گا جب تک آپ ہمارا حصہ نہیں بنیں گے، ہمارے بازو، آنکھیں، کان نہیں بنیں گے. اکیلا ذہن کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ، آپ کی دعوت، آپ کی دعا، آپ کی محبت کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہے انشاءاللہ اور کریں گے. تو اس لیے ہم نے واحد حلقہ ہے ایم ایل اے اور واحد ہم دونوں ایم ایل اے ہیں پاکستان میں. اس کے ساتھ آج بھی ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا. مجھے یہ فخر سے کہہ رہا ہوں، میں کور کمیٹی کے اجلاس میں آج 5 بجے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے رپورٹ مل رہی ہے
खुफिया कि वाहिद ये हल्का 56 और 57 है, NDA 156-57, जहाँ टाइगर फोर्स के साथ लोगों के साथ राब्ता भी किया गया, उनको जमा भी किया गया, उनके साथ आगाही कैंपेन भी हो रही है और एक मुनज़्ज़म तरीके से काम बनाया जा रहा है। उन्होंने आपके हल्कों की मिसाल की और कहा कि बाकी पाकिस्तान वाले इन हल्कों की नकल करें। तो ये था जो आज अल्लाह के फज़ल करम से आपको एहसास मिला। इसी तरह एक सर्वे हुआ है, खैबर से लेकर कराची तक लोगों ने इंडिपेंडेंट इदारे ने सर्वे किया है और देखा बताओ कि 20 महीने हो गए PTI की गवर्नमेंट को, कौन से महकमे से आप मुतमईन हैं और आपकी क्या राय है? NDA 156 वालों, आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान के सर्वे में 70% लोगों ने कहा है कि सबसे आला कारकर्दगी हमारी वजारत खारजा की है और आपके मुंतखब MLA को जो वज़ीर खारजा है उसकी तारीफ की गई है एक ओपन पब्लिक सर्वे में। ये अल्लाह का करम है और आपका एतमाद है। आज मैं बैठा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आप हाल के उस तरफ बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लगता ऐसे है कि हाल के उस तरफ आप बैठी है, इधर मैं बैठा हूँ। तो अल्लाह के फज़ल करम से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारा राब्ता और हमारा एक ताल्लुक़ और हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला भी हमने एक डेवलप किया है, जिससे राब्ता और तेज़ी आई। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो जिन पर तबादला ख्याल करने के लिए आप दोस्तों को बुलाया गया, आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये एहसास है कि आप बड़ी तादाद में आए हुए हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि आज अभी कोर कमेटी के बाद मुझे कुछ और मेरी कमिटमेंट्स भी हैं, मेरे और मीटिंग्स में भी शामिल होना है, कुछ एलाइ से मिलना है, कुछ और क्योंकि असेंबली का बजट इजलास भी चल रहा है तो उसके मामलात को भी देखना है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका मज़ीद नहीं लूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी आमद का शुक्रिया अदा करूँगा और इस महफिल को थोड़ा सा कल की महफिल के परसों की महफिल के निस्बत मुख्तसर करूँगा इस मजबूरी की वजह से। तो मेरी ये गुजारिशात आपसे करनी थी, जैन ऐड करना चाहें? हाँ बिल्कुल। अल्लाह के फज़ल करम से दो चीज़ें और आपको जानकर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे दो बड़े घरेलू मसले थे, एक सूरजकुंड रोड का था, 30 साल में बर्बाद हुई पड़ी थी, अल्लाह ने हमें ये हम पर करम किया कि ये आपका मंसूबा मंजूर करवाया, बजट रखवाया, काम शुरू है और जो कोई रकम रह गई थी इस बजट में मज़ीद पैसे रख दिए गए हैं जो अब मिल चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अनकरीब ये आपकी लैपटॉप हो जाएगी और काम मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह सुई गैस रोड बहुत बुरा हाल, साल से बेड़ा गर्क हुआ था, अल्लाह के फज़ल करम से वो अब तकमील के मराहिल में है, बहुत बड़ा लोगों की ख्वाहिश। फिर मैंने देखा हल्की भी छोटी छोटी टफ टाइल गलियाँ नालियाँ तो बनी गई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मुझे NDA 156 में नजर आया, आपकी जो 1945 का भी मसला मुझे पता है, 46 का भी, वो सीवरेज का निज़ाम। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल हमारा मुल्तान का बिगड़ा हुआ था। 40-40 साल पुराने पाइप, शहर की आबादी बढ़ गई, नए नए मोहल्ले बन गए, नई नई कॉलोनियाँ बन गई, ना वहाँ वाटर सप्लाई का बंदोबस्त, न सीवरेज का बंदोबस्त, लोगों के घरों में परेशानी। अब घर से निकले, आगे गंदा पानी खड़ा होकर बंदा परेशान हो जाता है, मस्जिद जाना है, कपड़े मुतासर हो जाते हैं, वुज़ू मुतासर हो जाता है, तो इसलिए लोग परेशान। 40 साल से कोई सीवरेज के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी गई। खामोशी से वफाकी हुकूमत से हटकर, पंजाब हुकूमत से हटकर, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हूँ, मैंने डायरेक्ट जापान की हुकूमत से रब्ता किया। जापान का एक इदारा है, तरक्याती इदारा, उसका नाम है जायका। जायका से गुफ्तगू की और मुज़ाकरात किए और बजट से 2 दिन पहले
ہمارے مذاکرات مکمل ہوئے اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ملتان شہر کے لیے، صرف اپنے حلقے کے لیے نہیں، پورے شہر کے لیے میں نے بادشاہ کے لیے، اس کی مشینری کے لیے، حکومت کے لیے 2.80 ارب روپے کی گرانٹ منظور کروا لی ہے، قرضہ نہیں، گرانٹ۔ اور انشاءاللہ جب یہ گرانٹ لگے گی تو آپ کا اگلے 20-25 سالوں کے لیے آپ کا ہم رہے نہ رہے، انسان تو عارضی چیز ہے، دم آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ کا پانی کا اور سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح ملک آباد میں غلہ گودام پرانے، اب شہر بن گیا، غلہ گودام پرانے ہوتے تھے، بڑے لوگوں کی نظر، میری کوشش ہے کہ آج کنورٹ کر دوں سچا بچہ اسپتال۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابھی علیم خان صاحب ہمارے جو فوڈ منسٹر ہیں وہ میرے پاس آج بیٹھے رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی آپ دیکھ لیں گے، آ جائیں گی سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کا مطالبہ مان لیا ہے اور غلہ گودام کی زمین ہم محکمہ ہیلتھ کو دے رہی ہے تاکہ وہاں آپ کا ایک بہترین ہسپتال بن سکے NA 156 کی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ہسپتال جب بنے گا ہماری بچیوں کو اور معصوم بچوں کو آسانی ہوگی۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اسی طرح NDA نے 17 تاریخ کو اس کا بورڈ کی میٹنگ، اور بورڈ کی میٹنگ میں گلشن مانگتی تھی اور وہ علاقہ جو تھا نیو ملتان کا اور یہ اشارت عالم کا، یہ نون لیگ کے دور میں لوگ پٹ کے تھک گئے، جناب ہمیں انڈر پاس دے دو، راستہ دے دو۔ جب وہ میٹرو بن گیا تو لوگوں کی آمدورا ختم ہو گئی، تو فلائی اوور کا مطالبہ تھا، 3 دفعہ نون لیگ والوں نے وعدہ کیا، نہیں ہوا۔ کل NDA کے بورڈ نے ہماری کنسلٹیشن میں اس کی رپورٹ کے مطابق اللہ کے بندوں پر سے 74 کروڑ روپیہ منظور کر دیا ہے، اور وہ فلائی اوور وہاں بنے گا، اور وہ جو 2 علاقے کٹ گئے تھے وہ جڑ جائیں گے، کاروبار کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو کالونی ڈیوائڈ ہو گئی تھی ان کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی اور کرے گی۔ آپ تبدیلی کے کلاکار ہیں اور آپ نے اس پیغام کو، اس نقطۂ نظر کو آگے پہنچانا ہے۔ 40 سال سے نون لیگیاں بیٹھی ہوئی تھی، پہلے PPC پہ نون، کبھی وہ گیا کبھی وہ گیا، لوگوں نے دونوں کو مسترد کیا اور PTI کو موقع دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں جب معیشت کی بیڑا غرق تھا، یہ اور بات ہے کہ معیشت کو سہارا دیتے دیتے سدھارتے کرونا کی وبا پڑ گئی، کرونا کا ابھی مقابلہ کریں، TB دل کا مقابلہ آ گیا، یہ سب آزمائشیں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو، آپ کو، آپ کی حکومت کو ان آزمائشوں میں شروع کرے اور ہمیں پاکستان کی، ملتان کی اور اپنے وسیب کی بہتری کے لیے کام کرنے کا موقع بنائے۔ میں دنیا پاک کے ساتھ آپ سب بھائیوں کا شکریہ، بیٹی بیٹی ہیں، اگر اور خواتین ہیں، بچیاں ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زہرا سے کچھ کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چند الفاظ میں ہی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ مقبول صاحب نے بڑی تفصیل میں ساری بات آپ کو سمجھائی ہے۔ آج ہم نے یہ جو سیشن رکھا تھا ٹائیگر فورس کا، اس کا بنیادی مقصد تو تھا آپ کے ساتھ ایک ملاقات کرنے کا۔ آپ میں سے کئی دوست ہیں جن سے پہلے نہیں ملاقات ہوئی، کر پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، تو میں ابتدا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ وہ دوست ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر خود میسج بھیج کے یا اپلائی کر کے ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، اور آپ نے جو عمران خان صاحب تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس ملک میں چینج لانے کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ تو میں اپنی جانب سے، مقبول صاحب کی جانب سے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور صرف ایک بنیادی بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا
کہ یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے آپ کا اور ہمارا کوآرڈینیشن کا، رابطے کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں، جیسے مخدوم صاحب نے بتایا، ڈیولپمنٹ فنڈس کو لے کے، ترقیاتی کاموں کو لے کے، یا اپنے علاقے کے مسائل کو لے کے، کوئی ہمارا ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہے، اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، اس کا بہتر استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے لیکن ہم تک وہ نہیں پہنچ سکتا، یا آپ کی ہم تک رسائی نہیں پہنچ سکتی، کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا، فون بھی انسان دن میں کسی حد تک سن سکتا ہے، تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہو جائے گا اور یونین وائز ہو جائے گا۔ آپ لوگ آج اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنی یونین کاؤنسل کی 43-44 ہر وارڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ ہم یونین کاؤنسل کی نہ صرف ہر وارڈ میں بلکہ ہر وارڈ کی ایک گلی تک ہمیں رسائی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کا استعمال کریں گے اور اس کے تھرو اپنی کمیونیکیشن کو بھی بہتر کریں گے، اور امید یہ ہے بہتر کمیونیکیشن کے ساتھ اپنی ڈلیوری کو بھی جو ہے اپنی پرفارمنس کو بھی بہتر کر سکیں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مخدوم صاحب نے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، دو مختصر باتیں کر دوں، میرے ذہن میں آگے میں بھول گیا تھا۔ دوستوں، ایک ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ انشاءاللہ پاکستان لیول پر ہم کر رہے ہیں، لیکن 156 کے دوست، 57 کے دوست بیٹھے ہیں، 57 کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کی پہچان کے لیے ٹائیگر فورس کے دوست ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، میرے ریکارڈ میں آ گئے، اور آپ سب کا نام پتہ فون عمران خان صاحب کو بھی پہنچ چکا ہے ان کے پورٹل میں۔ ہم آپ کے لیے آئی ڈی کارڈ بنوا رہے ہیں تاکہ آپ کا پتہ ہو کہ یہ آپ کا نام ہے، یا آپ کی فوٹو ہے، یا آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تو آپ کا وہ ایک تعارفی کارڈ بن جائے۔ خدا خاصہ اگر حالات بدلتے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے، جیسے لاہور میں ہو گئے، آج کراچی میں کل اناؤنس ہو گیا ہے، کئی انہوں نے محلے، کئی انہوں نے قوم میں لاک ڈاؤن کر دی ہے۔ خدا خاصہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر حکومت کے درمیان اور یو سی کے درمیان، علاقے کے درمیان پل کا کردار کون ادا کرے گا؟ آپ کریں گے۔ بلدیاتی نظام تو ہے نہیں، بلدیاتی ممبر تو ہے نہیں، آپ ختم ہو گیا، اس لیے وہ پل کا کام آپ کریں گے۔ ہمارے سابقہ جو کاؤنسلر چیئرمین تھے ان کو بھی درخواست کریں گے، لیکن آپ بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے کوئی کارڈ یا پہچان ہو۔ وہ اب ہم نے ڈیزائن بھی کر دیا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد از جلد بنوا کر آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیں گے۔ اور ایک دوسری چیز، میں نے جب آپ کی نشاندہی کی اور آپ سے رابطے کی کوشش کی، آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، یونین کاؤنسلوں میں تقسیم کیا، تو اس میں آپ کو ایک خوش آمدیدی میسیج بھی کیا، آپ کو مبارکباد بھی دی، ٹائیگر فورس شامل ہونے کی مبارکباد بھی دی، اور آج کی میٹنگ کا میسیج بھی کیا۔ میں صرف اپنے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا پیغام آپ تک پہنچا یا نہ پہنچا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صرف جانچنے کے لیے کہ یہاں جو پنڈال میں ہال میں دوست بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن جو آج یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ان کو میرا پیغام یا میسج پہنچا تھا؟ جن کو میرا میسج پہنچا ذرا ہاتھ کھڑا کریں تو پتہ چلے کس کو میسج پہنچا۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً جو دوست بیٹھے ہیں سب کو میسج ملا۔ کوئی ایسا ہال میں بیٹھا ہے دوست جس کو وہ آیا ہے فون کے ذریعے یا اطلاع کے ذریعے لیکن میرا میسج نہیں ملا یا ذہن کا میسج نہیں ملا؟ کوئی ایسا ہے؟ اوکے، کہ بیٹا آپ نے جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ان دوستوں نے، چند دوستوں نے ہاتھ کھڑے کیے، آپ ذرا رابطہ کر لیں مسعود کے ساتھ یا شاہد کے ساتھ یا شعبت کے ساتھ کہ آپ کو میسج کیوں نہیں ملا۔ کیا آپ کا فون نمبر درست نہیں تھا، یا آپ کا رجسٹریشن کسی اور بھی موجود نہیں، آپ ہیں 45 کے، کہیں آپ کا نام کہیں اور نہ لکھا گیا ہو۔ اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس غلطی کا اصلاح کر لیں۔ کیا آپ اس یونین کاؤنسل سے نہیں ہیں، کسی اور یونین کاؤنسل سے تعلق ہے، آپ وہاں شامل کر لیں، تو یہ بھی ہم اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا بالکل زیادہ ہے آج اس کتاب ہے۔ اچھا جی، میں
सब दोस्तों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पे आज बहुत काम का प्रेशर है। तो मैं टाइम भी दे बैठा था, तो मेरा नहीं था कि आप सफ़र करके आए हैं, तो मैं इस मीटिंग को कैंसिल हरगिज़ नहीं करना चाहता था। आपसे बिल्कुल बात करना चाह रहा था और अपना मुद्दा आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। और आपकी इजाज़त भी चाहूँगा। राणा फारूक साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुस्कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। राणा साहब, इससे पहले मैं जाऊँ, मेरी बातें सारी किताब ने कोई इजाफा कुछ फरमाना तो फरमा लें। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने हल्के को भी टाइम दे रहे हैं, कोरोना टाइगर को भी टाइम दे रहे हैं। ये भाई आवाज़ नहीं आ रही फारूक, आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आ रही है सर? अब आ रही है? अब आ रही है सर? आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन हालात में कोरोना टाइगर को भी डील कर रहे हैं और हल्के की आवाम को भी टाइम दे रहे हैं और हमारे तरक्याती काम पे भी तवज्जो दे रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया राणा साहब, शुक्रिया आपका। जी भाई अस्सलाम वालेकुम जी। मखदूम साहब, चौधरी फ़याज़ अली साबका जनरल कौंसलर यूसी 46 से। तो जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जितने भी मंसूबे बताए हैं। क्यों बढ़ा दे यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। जी अब आ रही है मकसूदा? आ रही है, अब आ रही है। जी सर, चौधरी फ़याज़ अली साबका जनरल कौंसलर यूसी 46। सबसे पहले मैं तमाम तर आपकी मंसूबों का, तरक्याती कामों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप हमारे लिए टाइम भी निकालता हूं। और सर, मेरी दो छोटी सी रिक्वेस्टें हैं। मैं ये चाहता हूं कि यूसी 46, 45, 56 बेशक ये NA 157 में हैं, लेकिन हमारे NA 157 के जो MNA जैन साहब है, उन्होंने कभी भी हमारे से रब्ता नहीं किया। आपसे ही होता है जितना हम आपको MNA, हम अपना MNA आपको समझते हैं। ये 3 यूनियन काउंसिलें बराए मेहरबानी आप अपने में एडजस्ट कर लें। दूसरी बात सर, पूरी यूसी 46 में जो जनरल इलेक्शन 2013, बल्दियाती इलेक्शन 2015, फिर जनरल इलेक्शन 2018, आपके साथ जो लोग खड़े हैं वही हैं, उसमें से एक भी नया ऐड नहीं हुआ, बल्कि जो पुराने दोस्त आपके साथ खड़े हैं वो भी नाराज़ हो के पीछे हटते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इसको ज़रा मैनेजमेंट। आप फिक्र न करो, आप फिक्र न करो, हमें सब दोस्तों का एहतराम भी है और उनकी कदर भी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत से दोस्त शामिल भी हो रहे हैं और आएंगे। बिल्कुल फिक्र न करो, ये जितना रास्ता और जितना मतलब राशन है अल्लाह के फजल व करम से अपनी जेब से हमने खुद लोगों को तकसीम किया है। कोई सरकार पर हमने बोझ नहीं डाला। जो फी सबीलिल्लाह कर सकते किया है और करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। और आपका शुक्रिया, आपकी ताकत का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। शाह साहब, मेरा हल्का है यूसी 48, वहाँ पर मैं एज ए जनरल काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और आपकी ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही भैया, आवाज़ नहीं आ रही। शाह साहब, मेरा हल्का जो है 48 है और मेरा गलती से 45 में नाम लिखा गया है। और इससे पहले उसमें मेरे भाई आप ऐसे करो, आपका नाम इनको बता दो, हम 46 से निकाल के वापस 48 में, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं तो 48 में शामिल कर देंगे। कोई आप इसको निशान नहीं कर दो, 48 में चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले भी आपकी टीम के हिस्सा थे, आप भी टीम का हिस्सा हैं और सबका जनरल काउंसलर भी हो। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं कारी हाशिम यूसी 46। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम राणा फारूक साहब की क़ियादत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 46 के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ साथी भी आ रहे हैं। फ़याज़ भाई को बहुत गलत फहमी है
इंशाल्लाह हम आपको इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ से, और हम इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, हमें पिछली बार का एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब आगे ऐसा नहीं होने देंगे आपको इंशाल्लाह, आप हमसे अच्छी तवक्को रखें। हमें मेरे भाई आप पर मुकम्मल एतमाद है और अल्लाह के फजलो करम से जो है नजरियाती कारकुन, इमरान खान का नजरियाती कारकुन, और जो तब्दीली के नजरिए के हमारे साथ आया है वो हर तकलीफ को भी सह लेगा और अपने पाँव पर खड़ा रहेगा। होता है एक हर माशरे में एक छोटा मोटा तबका होता है, कोई फसली बटेरे होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो नजरियाती कारकुन है इमरान खान का वो हमारे साथ खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। वैसे हम आपके शुरू से फिदा है और जहाँ आप जाते हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े थे और खड़े हैं, और इंशाल्लाह राणा फरूख साहब की क़ियादत में इंशाल्लाह यूसी छिताली का दोबारा एक मरतबा आपने कहा था कि हमें छिताली वालों ने मुझे खुश नहीं किया, इंशाल्लाह आइंदा आप कहेंगे कि छिताली वालों ने हमें खुश किया है इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी भाई साहब। शाह साहब सबसे पहले तो मेरे लिए और यूनियन कौंसिल 45 के लिए बड़े एहसास की बात है कि तारीख में पहली मरतबा एक वजीर खारजा, सबसे पहले मेरे लिए और मेरी पूरी यूसी 45 के लिए एहसास की बात है कि तारीख में पहली मरतबा मुल्क का नायब वजीर आज़म, मुल्क का वजीर खारजा अवाम के साथ सवालात जवाबात कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। उसके बाद आपने जो पार्लियामेंट में इंडिया को ललकारा है, खुदा की कसम आपने मुल्तान वालों के दिल खुश कर दिए हैं, आपने साबित कर दिया है कि आप वाकई बाउद्दीन ज़िक्रिया के जानशीन हो। उसके बाद आप जैसे नौजवान दोस्तों पर हमें फख्र है, आप दोस्तों की बेलौस खिदमत का मैं एतराफ़ करता हूँ, और इंशाअल्लाह आप जैसे ही लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट टूटे, और इंशाअल्लाह आइंदा टूटेंगे। और मेरी बात याद रखें, जो लोग मायूसी में बैठे हैं बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये तो भाग रहे हैं, जिनके कुछ लोग भाग रहे हैं और बाकी कुछ तैयारी में हैं, कोई तैयारी नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का तो अपने करतूतों को लेकर जनाजा निकल गया, और नून की जो क़यादत है वो इस वक्त सब कड़े इम्तहान में है, और लीडरशिप बाहर चली गई है, लंदन में है, और जो बैठी है वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जाने की। इंशाअल्लाह मेरी याद रखिएगा, लोग कहते थे कि पंजाब में तो नून को कोई हरा नहीं सकता, पीटीआई के कारकुनों ने बल्ले पे मोहर लगा के हरा के दिखा दिया। मैं आज पेशी वही कर रहा हूँ आपके सामने, इंशाअल्लाह 2023 में सिंध पीपल पार्टी का गढ़ समझा जाता है। मेरी आज फकीर की बात सुनिए, 2023 में सिंध पे पीटीआई और उसकी मखलूक जमातों की इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। अच्छा, दूसरा 217 मेरा घर है, अगर इसकी मैं खामियां आपके सामने ना रखूं तो मेरा ख्याल है मैं नाइंसाफ़ी करूंगा 217 के मुतालिक। 217 में एक नाम निहाल घुसपैठ के जो आजकल लीडर बना हुआ है पीटीआई का नजरियाती कारकुन होगा, किसी भी यूसी में जा रहे हैं वो जनाब जाते हैं और जाके वो ऐलान कर देते हैं जी फलां ये जी पीटीआई का शाहमूद का टाइगर बन गया, फलां टाइगर। इससे हमारी यूसियाँ कमज़ोर हो रही हैं। खुदारा उस बंदे को समझाया जाए, ये नया भी शामिल, अब हालांकि वो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, वो किसी सराइकी पार्टी वगैरह ये वो कोई लाख वगैरह है, कोई भी उसको रोक नहीं रहा है, जिसकी वजह से खराब। मेरी बात सुने, इस किस्म के प्रोपेगेंडा करने वाले लोग करते रहते हैं, बहुतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारी 45 में जो दोस्त हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनके हमारे पास नाम नंबर पते हैं, हम उन्हीं को तरजीह देंगे और उन्हीं को हम आगे रखेंगे जो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। बाकी कोई करता है आप परवाह न करें, हम अपना काम करें इंशाअल्लाह। लास्ट में और टाइगर फोर्स की बुनियाद होगी। लास्ट में एक तो हमारी यूसी 45 ने फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है सर, उसके लिए कोई ना कोई ऐलान करें, और दूसरा लड़कियों का स्कूल नहीं है हमारे पास, हाई स्कूल यूसी 45 के अंदर हाई स्कूल और फिल्ट्रेशन प्लांट एक भी नहीं है पूरी यूसी के अंदर। शुक्रिया। ये बेटा मुझे नोटेड है कि हम नोट कर लेते हैं,
اور آپ انشاءاللہ اس کا حل کرتے ہیں، اس کا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر سر، آپ کی دعائیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور مخدوم زین قریشی صاحب، میں آپ کو سر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان لیول پہ اور ہلکے لیول پہ جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں سر، وہ قابل تعریف ہیں اللہ کے حکم سے۔ اچھا دوسرا سر، رہا کرونا کے حوالے سے، ہمارا پورا گروپ ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے، جو ہمارے لیے حکم ہوگا ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں۔ اور سر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا سورج کنڈ روڈ کے متعلق۔ سر سورج کنڈ روڈ اگر لوہارا والی چکی سے اور پل تک مکمل ہو گیا نا سر، تو اس کے نیچے سر کراؤن فیلئر ہو جائے گا، کیونکہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ سر آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر اس چیز کا برا اثر جائے گا، کیونکہ جب سے ہمارے بزرگ مائگریشن کر کے آئے تھے نا انڈیا سے، تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں یہ روڈ 2 بار بنا ہے، اور آگے ہمارے بچوں کی زندگی میں اگر یہ روڈ ٹوٹ گیا اور کراؤن فیلئر کی وجہ سے ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں بنے گا۔ تو سر اس پہ ذرا سر نوٹس لیجیے گا، آپ کی مہربانی۔ انشاءاللہ فکر رکھے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ بنایا ہے تو عبادت بھی کریں گے۔ حدیث ٹھوکر صاحب کو دکھائی دے رہی ہے، حدیث کیا حال ہے؟ گھر بات ہے سب ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ، ویلکم۔ السلام علیکم مخدوم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جناب صاحب؟ مخدوم صاحب طبیعت ٹھیک ہے جناب جی؟ بڑی مہربانی، کیا حال ہے؟ اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے سر۔ زین میں والا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ گزارش ہے اج اساں زین میاں کو ریکویسٹ کرے دے میں کہ جڑی ٹائیگر فورس پہلے انہوں نے نام سارے کو کی دھیان نہ سہی، وہ ٹائیگر فورس خاموش کی گئی ہے۔ اج جڑی جناب انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ٹائیگر فورس کی، انشاءاللہ یہ ٹائیگر فورس تواڈے سپاہی بن کے علاقے دے غریب لوگوں کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کرے سن، اور کوشش کرے سن کہ یہ ٹائیگر فورس والے زین میں اگر اسلام آباد بیٹھے تو زین دی کمی نہ کو محسوس نہ تھی منڈے سوں، انہاں غریباں تک ضرور زین میں دا میسج پہنچے سو، کیونکہ سارے ایم این زین صاحب ہیں، تے اساں کوشش کرے سو کہ زین میں کوئی اتنا جڑا نا ہر ویلے لوگ اپنے آپ وچ موجود پاویں، تے زین میں کو ریکویسٹ کرے سو جیڑ ویلے اب کہ سارے واسطے یہ علاقہ نواں ہے۔ محبوب صاحب کو 2013 کو الیکشن لڑے، انہوں نے لوگوں نال جان سے جان زیادہ پا لی۔ میں 18 کو الیکشن لڑے تھے، انہیں یونیفارم کے نال رابطہ بنایا۔ ٹائیگر فورس بناون کا ایک بنیادی جو مقصد ہے نا، وہ ہے ایک ڈھانچہ بنانا، ایک اسٹرکچر بنانا اور ایک آرگنائز طریقے نال کام کرنا۔ انشاءاللہ تو دوستوں آنے والے وقت اساں ٹائیگر فورس کا استعمال بھی کرے سو، انہاں دوستاں کو اساں سپورٹ بھی کرے سو، انہاں نال کھڑوسو بھی صحیح، اور انشاءاللہ انہاں کے ذریعے اساں 45 اور جتنی ضرورت کو اتنا شہر کے سارے ہلکے نال رکھیے، انہاں ایک کام بھی کرے۔ بالکل ٹھیک شام کا 2 اور 4 مبارک دے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائیگر فورس کیا جیڑ ویلے جناب ہوری مخدوم صاحب دے بغیر ہی ہلکے جا سن سی اتنا استقبال تھی سی، انشاءاللہ تو یاد کرے سو مخدوم صاحب تھا کو آکسن کے ہون ٹھیک تھے انشاءاللہ۔ مہربانی چوہے صاحب، داڑھی ماشاءاللہ اپنی سونی لگی ہوئی ہے۔ مخدوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چوہے صاحب کیا حال ہے؟ سر اللہ کا شکر ہے جناب، آپ ٹھیک ہے سر؟ سر گزارش یہ ہے، بات گزارش یہ ہے کہ مخدوم صاحب ہمارے سر فخر سے بلند ہیں آپ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی ترقیاتی کاموں کی، ہم آپ جیسے اب ہم بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے آگے پیچھے 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ذہن نہیں ہے، مخدوم نہیں ہے۔ مخدوم 24 گھنٹے یہاں ملتان میں موجود ہے، ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے،
اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے انشاءاللہ آپ کی ان تمام SOPs پر عمل درآمد کرائیں گے اور انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. شکریہ. تھینک یو. اب میں سب دوستوں کا مل جملہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اب یہ میرے سارے بیٹھے ہیں, اپنا حنیف میاں, باقی سب دوست بیٹھے, اپنا رانا فاروق صاحب, سجاد بھائی, اب آپ میزبانی کا کام کریں اور میں نہیں ہوں تو آپ بھی آپ میزبان بھی ہیں, شاہ محمود بھی ہیں, سب دوستوں کو کھانے کی دعوت بھی دیں. لیکن کھانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف زندہ باد, عمران خان زندہ باد, اور یونین کونسل 45-46 کی ٹائیگر فورس زندہ باد. شکریہ. کھانے کے لیے تشریف لائیں, کھانے کے لیے.